بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کے مہینے کا زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں مل جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے ایک حدیث سے اندازہ لگانا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بکی قبیلے کے دو بندے ہجرت کر کے آئے، مسلمان ہو گئے مدینہ طیبہ میں آ کر، اور دونوں ہی اکٹھے مسلمان ہوئے اور دین عبادت میں زبردست محنت کرنے والے تھے دونوں۔ ایک بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو گیا، دوسرا بندہ اس کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دونوں بندے جنت کے دروازے کے باہر موجود ہیں۔ جنت کے اندر سے کوئی آنے والا آیا اور اس نے آ کر، یہ خواب بیان کر رہے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اس نے آ کر اس بندے کو جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا اس کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی، وہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ شخص آیا، اس نے آ کر وہ شہید ہونے والے کو بھی جنت میں جانے کی اجازت دے دی، وہ بھی چلا گیا۔ یہ خواب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بیان کیا صبح کو، تو لوگ تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ شہادت کا اتنا عظیم رتبہ، یہ بندہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جو تبھی موت فوت ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ یہ تعجب والی کون سی بات ہے؟ کیا جو شخص 1 سال بعد فوت ہوا ہے شہید ہونے والے سے، اسے رمضان کے 1 سال کے روزے زائد رکھنے کی اللہ نے نعمت عطا نہیں کی، اور اسے 1 سال کی اس سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی اللہ رب العالمین کی نعمت اسے نہیں ملی؟ اس نے شہید ہونے والے سے 1 سال کے روزے بھی زیادہ رکھے اور نمازیں بھی اس سے زیادہ پڑھی، اس وجہ سے وہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس کو یہ رمضان مل جائے، جتنی زندگی اللہ دے دے دنیا میں، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں صرف کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کو دوبارہ زندگی میں موقع مل جائے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، دنیا میں تھے، آج اس رمضان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا اٹھا سکتے، وہ قبروں میں پڑے، چلے گئے دنیا سے۔ اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی فائدہ اٹھاتے، وہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو یہ چھوٹی نعمت ہے رب کی ہم پر۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، کوئی بندہ یہ بھی نہ سمجھ بیٹھے کہ شہادت کا رتبہ ہی کم ہے، روزے اور نماز پڑھنے والوں کا رتبہ زیادہ ہے۔ نہیں، یہ اس سے کوئی نہیں ثابت ہوتا۔ اس لیے نہیں ثابت ہوتا کہ وہ جو بندہ بعد میں 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے،
وہ میرے جیسا روٹی پاڑ مولوی نہیں تھا، وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ تھا۔ وہ بھی کیا تھا؟ دونوں برابر کا عمل کر رہے تھے، وہ بھی جہاد میں تھا، یہ بھی جہاد میں تھا، وہ بھی روزے رکھتا تھا، یہ بھی روزے رکھتا تھا، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، یہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، وہ بھی تلاوت کرتا تھا، یہ بھی تلاوت کرتا تھا، دونوں ایک جیسی عبادت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی جہاد میں تھا۔ اور جس طرح اس بندے کی شہادت کی خواہش تھی، اس کی بھی شہادت کی خواہش تھی، وہ بھی شہید ہونا چاہتا تھا، لیکن شہادت بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ رب کا اعزاز اور انعام ہے پروردگار جس کو دینا چاہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری زندگی جہاد و قتال کے میدانوں کے اندر ان کی گزر ہو گئی، جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو ایسا تھا ہی نہیں جس پر تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے زخم کے نشانات نہ ہوں، پورا جسم زخموں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا، لیکن موت شہادت کی نہیں ملی، بستر پر موت آئی ہے، وہ رب کی تقسیم ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صدقے دل سے شہادت کی تمنا کرتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا وہ اپنے بستر پر بھی فوت ہو جائے پروردگار شہادت کے رتبے پر فائز کر دیتا ہے۔ وہ جہاد میں بھی تھا اور شہادت کا متلاشی بھی تھا، تمنا بھی تھی، اس وجہ سے شہادت کا رتبہ تو اس کو اس شہید ہونے والے کے برابر مل گیا۔ تو جو 1 سال کے روزے زیادہ رکھے اس نے، 1 سال کی نمازیں زیادہ پڑھی، اس وجہ سے وہ پہلے جنت پہ چلا گیا، اسے باقی تو چیزوں میں برابر تھا وہ۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ جہاد کو چھوڑ کر، شہادت کی تمنا اور آرزو کو چھوڑ کر بندہ نمازیں اور روزوں میں لگا رہے تو وہ رتبہ پا جائے گا، پہلے شہیدوں سے پہلے جنت میں چلا جائے گا، یہ نہیں ثابت ہوتا اسے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات یہ ہے عزیز بھائیوں، یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا بھی ہے اور جہنم سے آزادی کا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا ہے آپ نے، ہر ایرے گہرے نتھو پھتو خیرے کو جس کو رمضان مل گیا اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا مہینہ کوئی نہیں ہے، نہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں، 30 کے 30 رکھیں گے روزے، قیام بھی کریں گے 30 راتوں کا، مگر نہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے نہ جہنم سے آزادی ملے گی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہر بندے کے لیے نہیں ہے یہ بخشش اور جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ کن کے لیے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے اللہ کی رحمت، بخشش اور جہنم کے اندر، اللہ کی رحمت سے دوری اور جہنم کے اندر جانے کا مہینہ ہے یہ رمضان کا، ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہیں؟ ہاں، وہ دعا کی تھی نا، بد دعا کی تھی جبریل امین نے کہ یا اللہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، یا اللہ تو اس بندے کو اپنی رحمتوں، برکتوں، بخششوں سے دفعہ دور کر دے۔ اور یہ بد دعا کر کے جبریل کہنے لگے فَقُلْ آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہو۔ امام الانبیاء کہتے ہیں فَقُلْتُ آمین، میں نے کہا آمین، یا اللہ قبول فرما لے اس بد دعا کو۔ جس بندے کے لیے فرشتوں کا سردار بد دعا کرے اور ساری کائنات کا امام اس پر آمین کہے، کیا خیال ہے اس کے لیے یہ بخشش، رحمت اور برکت کا مہینہ بنے گا؟ ہاں، اس کے لیے تو اللہ کی رحمت سے دوری کا مہینہ بنے گا۔ تو میں اور آپ نے اس کو بخشش کا بنانا ہے، جہنم سے آزادی کا بنانا ہے، یا اللہ کی رحمتوں سے دوری کا بنانا ہے، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، جیسا چاہیں گے ہو جائے گا۔ رب العالمین نے زبردستی نہیں بخشنا ہمیں، نہ زبردستی ہمیں دوسری راہ پر چلانا ہے، رحمت سے دوری کی راہ پر، اس نے اختیار دے دیا۔ اب بخشش کا بنانا ہے تو ہمارا اپنا اختیار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا بنانا ہے تو وہی ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ بخشش کا کیسے بننا ہے، بس ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ اپنی بات۔ میں آپ کے اور شیر پاکستان کے درمیان
حائل ہونا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اصل خطاب ان کا ہوگا، میں یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے، ہم فیصلہ کریں کہ کن لوگوں میں اپنا شمار کروانا ہے، تو پھر سن لو۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر بات اور بڑی اہم بات ہے، پوری توجہ سے سننی ہے، نفع بڑا دے گا اللہ آپ کو۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، احتساب کا معنی ہوتا ہے اخلاص، ایمان اور اخلاص کے ساتھ، ان دو چیزوں کے ساتھ جس نے روزے رکھے، اللہ اس رمضان کو پچھلے سال زندگی کے گناہوں کا کیا بنا دے گا؟ کفارہ۔ اس کے لیے یہ مہینہ بخشش کا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے آزادیوں کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایماناً روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیں نہیں آتا، کسی کو بھی نہیں آتا، وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایماناً رکھنے کا مطلب میرے بھائیو، ایمان کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ تین نظریے ہیں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے ہاں ایمان کے حوالے سے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تینوں ہی غلط ہیں۔ جس کو مسلمان معاشرے میں ایمان سمجھتے ہیں وہ ایمان ہے ہی نہیں، وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ جس کو ہماری ساری عوام ایمان سمجھتی ہے نا، وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اور روزے ہمارے ایمانن ہے ہی نہیں، نہ قیام ایمانن ہے نہ روزے ایمانن ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ غور کرنا۔ فیض الباری ایک صحیح بخاری شریف کی شرح ہے، فیض الباری، اس میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان گروہ کا نظریہ کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ہوا ان یصدق الرسول بجمیع ما جاء به وان لم یقر بلسانه۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ دل سے تصدیق کر دے کہ جو کچھ محمد الرسول اللہ لے کر آئے وہ اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، زبان سے کلمہ نہ بھی پڑھے تو مومن ہو گئے۔ بس دل سے یقین کرنا، دل سے تصدیق کرنا کافی ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مومن ہونے کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ نظریہ غلط ہے۔ ایک آیت یاد رکھنا، اللہ نے کہا قرآن میں 146 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ کی دوسرا پارہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اسلام کو بھی اور محمد الرسول اللہ کو بھی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ جس طرح کسی بندے کو دنیا میں اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک ہوتا ہے، یہودیوں عیسائیوں کو اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا آخری نبی ہونے میں قسم اللہ کی کوئی شک نہیں تھا، ان کو یقین تھا۔ تو یہودیوں کے دل میں یقین تھا، عیسائیوں کے دل میں بھی یقین تھا، گواہی رب نے دی ہے، لکھی ہوئی قرآن میں۔ مومن بن گیا وہ، یقین تو ہے۔ اگر اکیلا یقین سے بندہ مومن بن جاتا تو یہودی عیسائیوں کو مومن کہنا چاہیے نا، کہو گے مومن انہیں۔ اگر وہ یقین کے باوجود مومن نہیں بنے تو پھر یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ اکیلے یقین سے بندہ مومن بن جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لے، بندہ مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ دل کی کیفیت جیسی مرضی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس زبان سے کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ قسم اللہ کی یہ نظریہ بھی باطل ہے۔ ایک آیت صرف سناؤں گا آپ کو، عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ ہاں پڑھتا تھا، مر گیا وہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قمیض اسے پہنا دیا، اپنا مبارک لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا، پیارے پیغمبر نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، امام الانبیاء نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں دفنا دیا۔ قبر پر کھڑے ہیں امام الانبیاء، اللہ نے قرآن اتار دیا، 84 نمبر آیت ہے یہ سورہ توبہ کی، فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اے محمد، آج تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، ان منافقین میں سے آئندہ کوئی مرے نہ کسی کا جنازہ پڑھانا نہ کسی کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور مرے ہیں تو یہ نافرمان تھے۔ کلمہ پڑھا تھا لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ کافر۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ ایمان والا بن جاتا ہوتا، رب قرآن میں کافر کہتا ہے ان کو؟ ہاں
یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ اکیلا کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن ہو جاتا ہے، ورنہ کبھی رب ان کو کافر نہ کہتا قرآن میں۔ تیسرا نظریہ ہے مسلمانوں کا ہی، وہ کہتے ہیں دل سے تصدیق کر دو کہ اسلام اللہ کا سچا برحق دین ہے، اور زبان سے اقرار کر لو، دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن۔ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کے چند لفظ سنانے لگا ہوں۔ دو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر 9 نشانیاں پوچھی، آپ نے 9 کی 9 بتا دی۔ دونوں کہنے لگے نشہد انک نبی ہو، اے محمد ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہو۔ ان یہودیوں نے امام الانبیاء کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کے نبی ہونے کا زبان سے اقرار کیا کہ نہیں؟ کیا نا؟ ان کے دل میں اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے اور محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری نبی ہونے کا یقین تھا کہ نہیں؟ یقین بھی تھا اور زبان سے اقرار بھی کر لیا، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ امام الانبیاء نے مومن مان لیا، بن گیا مومن۔ یہ لفظ کیا بولے؟ یہ ہے ایمان۔ آپ نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، او یہودیو اگر تم میرے نبی ہونے کی شہادت دیتے ہو تو پھر میری اتباع کرنے میں تمہیں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ بات کیوں نہیں مانتے؟ بات بھی تو مانو میری۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار ہو اور محمد الرسول اللہ کی اتباع ہو تو پھر بندہ کیا بنتا ہے؟ مومن۔ ایک مثال اور میری بات ختم، صرف ایک مثال۔ میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں با جماعت فرض کی اپنے بندوں پر۔ محمد الرسول اللہ کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پروردگار کی، واپس آنے کے بعد آخری دم تک محمد الرسول اللہ نے زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی۔ قضا ہوئی ہیں آپ کی احزاب کے موقع پر، ظہر کی، عصر کی، مغرب کے بعد پڑھ لی ہیں، چھوڑی نہیں نماز ایک بھی زندگی میں۔ اور بیمار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں آپ کو، ایک مرتبہ بے ہوش ہوئے، پھر بے ہوش ہوئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، کچھ افاقہ محسوس کیا، کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ ایک کندھے کو عباس، دوسرے کو حضرت علی نے سہارا دیا، مسجد میں لے جا رہے ہیں اور دونوں پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں اور لینیں بنتی جا رہی ہیں۔ اس شدید تکلیف کی حالت میں بھی امام الانبیاء کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت نماز پڑھنے میں۔ کون جا رہا ہے باجماعت نماز پڑھنے؟ کس نے کبھی زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی؟ جس کی اللہ نے ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی ہیں، جو جنت میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہوں گے، جن کی سفارش سے جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اس کو نماز کی اتنی فکر۔ اور آج ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، دیانتداری سے بتانا، اذانیں ہوتی ہیں آپ کے محلے میں، آبادی میں کتنی دکانیں ہیں جن کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہندوؤں کی، سکھوں کی نہیں، مسلمانوں کی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، ہماری ٹیوشن سینٹر ہمارے محلوں میں، استاد بھی مسلمان، بچے بھی مسلمانوں کے ہیں۔ ہمارے سکول کالجوں میں کتنے سکول ہیں اذان سن کر جہاں سارا سسٹم دنیا کا رک جاتا ہے، نماز کی تیاری شروع ہو جاتی۔ کتنے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر ہیں، اذان سن کر سارا کچھ رک جاتا ہے، نماز کے لیے لوگ لگ جاتے ہیں۔ ہاں، بڑے پڑے ہیں خاندانوں کے خاندان، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں بے نمازوں سے اٹے پڑے، بے نمازوں سے۔ یہ جتنے بے نماز ہیں، ختم ہو گئی میری بات، توجہ کرنا، جتنے بے نماز ہیں ان سب کے دل میں یقین ہے کہ اسلام اللہ کا سچا اور برحق دین ہے، اللہ بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے نا یقین ان کے دل میں، اور زبان سے ماشاءاللہ سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ یار دل سے یقین تو یہودیوں کے پاس بھی تھا، زبان سے اقرار کرنے والے یہودیوں میں بھی تھے، دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں، اتباع انہوں نے نہیں کی۔ وہ یقین اور اقرار کے باوجود یہودی کا یہودی، عیسائی کا عیسائی، کافر کا کافر، اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ہم اتباع نہ کریں، ہم گڑے مچھے سکے بند پکے مومن کیوں؟ فرق کیا ان میں اور ہم میں؟ کیا فرق ہے؟ مجھے بتا دیں، سمجھا دیں، مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کیا فرق ہے۔ یقین ان کے دل میں موجود ہے، قرآن گواہ ہے، رب گواہی دیتا ہے، اقرار انہوں نے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صرف اتباع نہیں کی، اور یقین ہمارے دل میں بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اتباع ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ اتباع نہ کرے وہ کافر، ہم اتباع نہ کریں ہم مومن۔
جو نماز نہیں پڑھتا کروڑ کہے میں اہل حدیث میں اہل سنت میں مومن میں عاشق رسول میں غلام مصطفیٰ میں صدقے میں واری میں قربان یا رسول اللہ، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، بکواس کر رہا ہے، وہ اس کا رب پر ایمان نہیں ہے۔ وہ رمضان کے کیا سارے سال کے روزے رکھ لے، کک فائدہ نہیں، نہ جہنم سے آزادی اور نہ بخشش۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔